بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس درس میں ہم سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ مومن مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 40ویں اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 60ویں صورت ہے۔ 9 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ اس کو مومن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے اس شخص کی وجہ سے کہا گیا ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہوا اور ان کے رفقائے کار پر مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا تو اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور فرعون کے سامنے ایک زبردست قسم کی تقریر انہوں نے کی۔ تو اس رجل مومن کے اوپر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ مومن۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ غافر کے معنی معاف کرنے والا۔ اس صورت کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی صفات بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک غافر کی صفت بھی ہے، اس لیے اس صورت کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ زمانے نزول کا لحاظ سے یہ بات سمجھ لیں کہ سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 7 صورتوں کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کی شروعات حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے جس کے معنی اللہ کو معلوم ہے، اور یہ حوامیم 7 یہ 7 صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے، عربی ادبیت کے لحاظ سے بہت زیادہ حسن ہے۔ اسی وجہ سے ان صورتوں کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ 7 صورتوں میں بات یاد رکھے گا کہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور ہم اب جو یہ 7 صورتیں آئیں گی اس میں ہم زمانہ نزول بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہاں ہم نے 7 صورتوں کا زمانہ نزول بیان کر دیا ہے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء حسنہ آئے ہیں، جیسے عزیز، غالب، غلبے والا، علیم، جاننے والا، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب والا، ذو الطول، بہت زیادہ مالدار، غنا والا، رفیع الدرجات، درجات بلند کرنے والا یا بلند درجے والا، ذو العرش، عرش والا، الحی، زندہ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانتوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء مبارکہ اس صورت میں موجود ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے، کفار کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور کفر کے برے انجام سے، شرک کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور بعض انبیاء کرام جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خصوصاً اس میں بیان کیا ہے، اس کی اہم جزیات اس میں بیان ہوئی ہیں۔ احکام بھی صورت میں موجود ہے۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا گیا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ لا کر دکھا دے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول جو بھی معجزات دکھاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ خود سے وہ معجزات نہیں دکھا سکتے۔ یہی حالت اولیاء کرام کی ہیں۔ اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہیں اس میں خود ان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے وہ کرامت ان کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اولیاء کرام یا انبیاء کرام مختار کل نہیں ہوتے، اور وہ تصرفات مستقلہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اختیارات نہیں دے دیے جاتے مکمل طور پر۔ اور آیت نمبر 19 سے معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری اور اسی طریقے سے دل میں کسی کے بارے میں ناپاک عزائم رکھنا، ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ نہ تو بد نظری کی اجازت ہے، اور نہ ہی عشق مجازی کی اور ناپاک عزائم دل میں چھپا کر رکھنے کی اجازت ہے۔ وسوسہ الگ چیز ہے اور عزم الگ چیز ہے۔ آیت نمبر 28 سے یکتم ایمانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کا خوف ہو تو جان کے خوف کی وجہ سے اپنے ایمان چھپانا جائز ہے، جیسے کہ رجل مومن نے اپنے ایمان چھپا کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 46 سے ایک اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حیات برزخی، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سے لے کر محشر کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے تک کا جو عرصہ ہے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور برزخی زندگی حق ہے، برحق ہے،
اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آل فرعون کو برزخ کی زندگی میں صبح و شام عذاب دیا جا رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، لہذا حیات برزخی کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 60 سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اپنی جائز مرادیں مانگنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائیں پسند ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 78 میں ایک تاریخی اور اہم بات بتائی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں انبیاء کرام کے واقعات، تمام انبیاء کرام کے واقعات موجود نہیں ہیں، بلکہ کچھ انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں۔ بہت سے انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے واقعات موجود نہیں ہیں۔ یہ دنیا ہزاروں سال سے قائم ہے، اس میں کتنے انبیاء آئے، کہاں کہاں آئے، ان سب کا احاطہ قرآن و سنت میں نہیں کیا گیا۔ بس اتنا مجمل سی بات بتائی گئی ہے کہ بہت سے رسولوں کے واقعات بیان نہیں کیے گئے۔ آیت نمبر 83-84 میں بتایا گیا ہے، جو کہ اس سورت کی آخری آیتوں میں سے ہے، کہ سکرات کے عالم میں جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے جب کسی قوم کے اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت وہ ایمان لائے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی طرف۔ سورہ حامیم سجدہ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 41ویں، جبکہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 61ویں صورت ہے۔ 6 رکوع اور 54 اس میں آیات ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، یعنی پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ بھی ہے اور حامیم سے بھی شروع ہوتی ہے یہ صورت۔ اس صورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ فصلت آیا ہے، اور اسی طریقے سے اسے سورۃ المصابیح اور سورۃ الاقوات بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا خلاصہ بھی یہی ہے جو دیگر حوامیم کا ہے، کہ مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قیامت کا اثبات ہے، اور مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے، اور احکام بھی اس میں موجود ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 8 کی شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی صحت اور اپنی جوانی میں نیک اعمال کرتا رہا، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی ثواب لکھتے ہیں جو صحت اور جوانی میں وہ کرتا تھا۔ آیت نمبر 33 سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو اور وعظ کرنے والے کو خود بھی اپنے علم پر عمل ہونا چاہیے، ورنہ اس کے وعظ میں، اس کے تعلیم میں، اس کے تبلیغ میں، اس کی دعوت میں برکت نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 25 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جیسے فرشتے مقرر ہیں بہت قسم کے، اسی طریقے سے شیاطین بھی مسلط ہیں جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور بہکاتے رہتے ہیں، لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا ہے کہ شیطانی وساوس کا علاج یہ ہے کہ انسان تعوذ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے تاکہ وہ شیطان کی بہکاووں سے بچا رہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہترین کلام اور سب سے بہترین بول اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو دعوت اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 34 سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ دشمن کو آخر کار رام کر دیتا ہے اور اسے دوست بنا کر ہی چھوڑتا ہے۔ سائنس کے لحاظ سے 2 اہم حقائق بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ یہ کائنات خود سے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک خالق ہے جس نے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا فرمایا، اس کے قوانین نے قدرت کی تخلیق فرمائی، اور یہ 6 دن اللہ کے ہاں کے 6 دن مراد ہیں، آخرت کے 6 دن مراد ہیں۔ اور تخلیق کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ نے پہلے زمین کا مادہ بنایا، پھر آسمانوں کا مادہ بنایا، یہ عمل 2 دنوں میں انجام پایا۔ اس کے بعد زمین کو اللہ نے بچھایا اور اس کے اندر درخت، نباتات، پہاڑ، سمندروں کا نظام بنایا، یہ عمل بھی 2 دنوں میں انجام پایا۔ اس کے بعد 7 آسمان بنا دیے، یہ عمل بھی 2 دنوں میں انجام پایا۔ اس طرح 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ آیت نمبر 9 سے 12 کو دیکھ لیا جائے۔ اور آیت نمبر 53 سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے قدرت کے اور اسلام کی حقانیت کے، قرآن کی حقانیت کے دلائل دکھاتے رہیں گے، جس سے ہر زمانے میں لوگوں کو اور انسانوں کو اللہ کے وجود کا یقین ہوگا اور اللہ اسلام کی برتری، قرآن کی برتری اور اس کی سچائی ثابت ہوتی رہے گی۔ تیسری صورت سورہ شورا ہے۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 42ویں جبکہ نزول کے لحاظ سے 62ویں صورت ہے۔ 5 رکوع 53 آیات ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کی کئی اچھی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے باہمی معاملات، اجتماعی معاملات
مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور مشورے کے لیے عربی کا لفظ شورا استعمال ہوتا ہے، اسی بنا پر اس صورت کا نام سورہ شورا ہے۔ اس کا خلاصہ جیسے میں نے بتایا کہ مکی صورت ہے، حوامیم ساری مکی صورتیں ہیں، اور اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور مومنین کی قابل تعریف صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک اہم صفت مشورے کی بتائی گئی ہے۔ اور صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے بالکل دو بدو روبرو ہو کر کلام نہیں فرماتے، بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں۔ پھر وحی کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ کبھی وحی اس طرح بھیجی جاتی ہے کہ فرشتے کو بھیج دیا جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی پیغام القاء کرتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں کلام فرماتے ہیں، اور جس کی آواز انسان کو کانوں سے سنائی دیتی ہے۔ احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے۔ آیت نمبر 21 سے معلوم ہوتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت اور شرک یہ بالکل ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ آیت نمبر 23 سے معلوم ہوتا ہے کہ شاگردوں اور مریدین کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد اور شیخ کے گھر والوں سے بھی محبت کریں۔ استاد اور شیخ سے محبت ہوگی تو لازماً اس کے اہل خانہ سے بھی محبت ہوگی۔ اور آیت نمبر 27 سے معلوم ہوتا ہے کہ امیری اور غریبی کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ اگر دنیا میں سارے ہی امیر ہوتے تو کسی کو بھی کوئی بھی کام کاج نہ کرتا، اس لیے کہ وہ تو مالدار ہے۔ جب کوئی کام کاج کرتا ہی نہیں تو دنیا میں جتنے صنعتیں ہیں، فیکٹریاں ساری بند ہو جاتی، اور جتنے صفائی ستھرائی اور جتنے بھی ملازمتیں ہیں سارے کے سارے کسی ملازمت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس طریقے سے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا اور دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مصالح میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ کچھ لوگ غریب ہوں، کچھ امیر ہوں، اور یہی حالت باطنی کیفیت کی بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ ولی اللہ بنا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ مقام نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ آیت نمبر 39 سے 43 تک معلوم ہوتا ہے کہ برابری، کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بدلہ برابری کا لے، البتہ معاف کر دینا یہ زیادہ عظمت اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے مشورے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، مشورہ کرنا چاہیے، اور خصوصاً اجتماعی معاملات میں، اور بلکہ اسلامی نظام حکومت کے لیے تو مشورہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ جو کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں اس کی تقریر فرمائی ہے، وہ یہ کہ جس طرح اولیاء کرام کو، جس طرح انبیاء کرام کو وحی ہوتی ہے اور اس کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں، یہی صورتیں اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کہ لیکن نام اس کا الگ ہوگا۔ انبیاء کرام کو وحی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں بات ڈالے اس کو وحی کہتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کو براہ راست دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈالتے ہیں تو اس کو الہام کہا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو اولیاء کرام کا بھی فرشتوں سے ملاقات کرنا یہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بات کرنا انبیاء کرام کے ساتھ جیسے ثابت ہے اور وہ وحی ہوتا ہے، تو اولیاء کرام کے ساتھ بھی کلام کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی بات صورتیں ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام اللہ نے فرمایا، اس کے بھی واقعات ثابت ہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی تردید بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ صورتیں جس طریقے سے انبیاء کرام کے لیے ہوتی ہیں ویسے اولیاء کرام کے ساتھ بھی یہی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے انبیاء کرام پر جو وحی ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اور اولیاء کرام پر جو وحی تو نہیں کہیں گے، جو الہام یا غیبی آواز وغیرہ آئے گی تو وہ ظنیات کہلائیں گی، اور اس کا حکم یہی ہوگا کہ شریعت پر تولا جائے گا، شریعت کے مطابق ہے تو معتبر ہے، شریعت کے خلاف ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔